لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی فیملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم مسلسل آپ سے ممنوع اور حرام اشیاء کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اپنی زندگی سے ممنوع اور حرام اشیاء کو نکال کر باہر کریں، تب جا کر آپ کو آپ کی نیکیوں کا ایک ذائقہ ملے گا، لذت محسوس ہوگی، اور صحیح معنوں میں اللہ کے فہرست میں آپ دیندار لکھے جائیں گے۔ اس سے قبل کے خطبے میں ممنوع اشیاء میں سے ایک چیز تھی جس کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، وہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ ایمان والو، تم دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ پرمیشن لے لو اور سلام کرو۔ یعنی دوسرے کے گھر آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے دو شرطیں پوری کرنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر اجازت، پرمیشن، اور اس کے بعد سلام، پھر آپ کی انٹری آگے ہو سکتی، ورنہ نہیں۔ اس میں بڑی ساری حکمتیں ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ سارے احکام، یہ ساری رہنمائی مذہبی طور پر الحمدللہ صرف ہم مسلمانوں کے پاس، ورنہ ایسی رہنمائی عورت کے یہاں کو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ انسان جب اپنے گھروں میں ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ اوروں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، ایک الگ انداز میں اس کے اندر کی زندگی ہوتی ہے، اور عربوں کے اندر گھر ہوتا تھا اور اس پر عام طور پر پردے لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور دور جاہلیت تھی کہ کوئی بھی آیا اندر، پردہ ہٹایا اور چلا گیا، ان کے یہاں جو سلام تھا وہ سلام کرتا اور اندر گھس جاتا۔
اسلام اس چیز کو پسند نہیں کیا اور کہا ایسے نہیں کر سکتے، پہلے اجازت لو، پرمیشن لو اور سلام کرو، پھر انٹری مانگو۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ یہ جو اجازت رکھی گئی ہے شرط، یہ نگاہوں کی وجہ سے ہے، تاکہ آپ کے نگاہوں کے شر سے سامنے والا محفوظ رہے اور سامنے والے کے شر سے آپ کی نگاہیں محفوظ رہے۔ پتہ ہے اسلام میں مسلمانوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کتنا زور دیا گیا، چلیں نگاہیں جھکا کر چلیں، پست کر کے چلیں، کیونکہ بسا اوقات ان نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ایسے نتائج سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی بات۔ اور ساتھ ہی آپ یہ بھی سنتے چلیں کہ اگر آپ بد نگاہی کے مریض ہیں، آپ کو دت لگی ہے، آپ کبھی بھی صحیح معنوں میں اچھے دیندار نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکمت یہ بھی ہے کس طرح اہل ایمان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ تمہاری نگاہیں بہت ساری بری چیزوں سے محفوظ رہیں، بہت سارے خرافات شر وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان چیزوں کا سماج میں لوگ آج کل اہمیت نہیں دیتے، آپ دیکھیں اسلام میں کتنی اہمیت۔ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہ فقد حل لهم ان يفقهوا عیبہ، کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے گھر میں جھانکے بغیر پرمیشن کے، انٹری مارنے کی بات نہیں، صرف جھانکنے کی بات، نگاہیں دوڑائے بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے، حدیث میں ہے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دو، میری اجازت ہے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دو، لیکن آپ ایسا نہ کریں، آپ کو پرمیشن نہیں دی، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک موقع محال ہوتا ہے۔ تو یہ احکام مطلب یہ کہ اتنا یہ بری شے ہے کہ جس کو تعبیر کیا گیا کہ اگر پکڑ لو تمہاری گھروں میں کوئی بدنگاہی کرتا ہے، جھانک تاک لگا رہا اس کی آپ کو پھوڑ دو۔ اچھا، ایک طرف یہ، دوسری طرف حدیث سماعت فرمائے، آپ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے شر یا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ اور شر سے، اور یا کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ اتنی خطرناک چیز یہ ہے بد نگاہی، دوسروں کے گھروں میں جھانک تاک کرنا، نگاہیں دوڑانا، کہ یہ خرافات اور برائیوں کی جڑ ہو سکتی، بن سکتی، اتنا اس پر زور دیا گیا۔ اور آج ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کوئی پردے کی بات ہے، پردہ اسلام میں پردہ ایک نظام بتایا گیا ہے، کہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کس سے بات کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ بلا پردہ رہ سکتے ہیں، کہاں آپ کو پردہ کرنا لازم، یہ ساری چیزیں۔ یہ صرف واحد مذہب اسلام کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن افسوس، اتنا صاف شفاف مذہب جس نے ہر فیلڈ میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن یہ مسلمان اتنا بگڑا ہے، اتنا مذہب سے دور ہو گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جھیلتا بھی ہے، نتائج جب خراب نکلتے ہیں تب آ کر ٹھکانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ اسلام نے اس سے روکا تھا اور ہم نہیں اس کی پابندی کیے تو آتا تھا ایسا۔ تو اس کا آپ خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، سماج میں خیال کریں، اور بدنگاہی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچیں۔ ایسے ہی ممنوع اشیاء میں سے ایک شے ہے
کہ 3 لوگ اگر ہوں کسی محفل میں اور 2 لوگ آپس میں الگ ہو جائیں ایک کو چھوڑ کر اور چپکے باتیں کرنے لگے ہیں، سرگوشی کرنے لگے ہیں، اسلام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ 3 لوگ ہیں ایک کو الگ کر دیا اور 2 الگ ہو گئے اور چپکے باتیں کی۔ بخاری کی روایت ہے، غالباً آپ نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 لوگ ہو، فلا يتناجى الرجلان دون الاخر، تو ایک کو چھوڑ کر کے تم دونوں مل کر کے سرگوشی نہ کرو، یعنی 2 آدمی ایک کو چھوڑ کر مل کر سرگوشی نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس اجل ان ذلك يحسن، یہاں تک کہ تم سب کسی محفل میں مل جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے وہ جس کو ایک کو چھوڑے ہوا لگنا اس کو تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیے شیطان کے کن چالوں کو روکنے کا طریقہ اسلام ہے۔ آپ تجربات کی دنیا میں دیکھو نا، آپ 3 لوگ ہو، 2 الگ ہو جائیں، آپ کو تنہا میں چھوڑ دیں، وہ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہو آپ کی اچھائی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں، لیکن آپ کے دل و دماغ کے اندر فوراً شیطان ڈالے گا اچھا آپ کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف گیم کھیلا جا رہا ہے، آپ کے خلاف کچھ سازش رچی جائے، یہ فوراً دماغ میں آنے والی ہے، یہ نیچر ہے، شیطان چھوڑے گا نہیں، 24 گھنٹہ شیطان ایسی خرافات میں لگا رہتا۔ اسلام کیا کرتا؟ جڑی ختم کرتا، موقع ہی نہیں دینا چاہتا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ 2 لوگ مل کے بات کیے، اس کو تنہا چھوڑ دیے، اب اس کے دل کے اندر پتہ نہیں کیسے خیالات آنے شروع ہو گئے، پھر اب جانتے کیا ہوگا؟ آپ کے تعلق سے اس کے دل میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، نفرت، جو کبھی محبت تھی عداوت میں بدل جائے گی، کوئی نہیں روک پائے گا۔ اسلام کا ایسی حرکتیں مت کیا کرو، اور اس کے بعد اگر محفل میں مل گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پوری جماعت ہے نا، اب الگ 2 آدمی بات کرو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پوری جماعت سے آپ الگ ہو نا، تو اس میں اتنا نہیں کہ کیا پتہ نہیں کس کے تعلق سے بات ہے، کیا بات ہے، یہ نہیں، لیکن ایک کو چھوڑو گے تو یہ تو فطری بات ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر رہے گا، اس لیے ایسی حرکتیں مت کریں۔ بسا اوقات لوگوں کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اچھی میل ملاپ ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں میں دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ایمان والوں کا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم 3 کی جماعت ہیں تو ایک کو چھوڑ کر کے 2 لوگ مل کر سرگوشی نہ کریں، چھوٹی باتیں، یہ بہت حکمت کی باتیں ہیں، بہت پروزن باتیں ہیں، اور اس کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مشکلات جو ان کے نہ بنانے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے وہ نہیں پیدا ہوں گے، وہ دور ہیں۔ ایسے ہی ممنوع و حرام اشیاء میں سے ہے جو بہت عام بیماری ہے اور سماج کا بڑا طبقہ اکثر اس کو سننا بھی نہیں چاہتا، تقریباً 95% لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے۔ گھروں کی بات تو چھوڑو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، جو ایک نیکیاں کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ اور سنیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے جس سے ہم بہت ہی غافل ہیں، بہت گہری نیند لے رہے ہیں، وہ ہے کپڑوں کو ٹکنے کے نیچے پہننا۔ کوئی نہیں کپڑا، چاہے پینٹ ہو، شلوار ہو، دھوتی ہو، لنگی ہو، کوئی بھی کپڑا۔ چنانچہ آپ حدیث سماعت فرمائیں، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ 3 قسم کے لوگوں ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے لیے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں فرمائے گا۔ یہ نالائکی کی انتہا، یہ ایسے سمجھے نا، ایک باپ
اپنے بیٹے سے اس قدر روٹھ جائے کہ میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، مجھے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ اس بیٹے کی نالائکی کی بڑی پہچان. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہماری تخلیق کی، اور یہ نیچر کی بات ہے. جو جسے بناتا ہے اس کو اپنے بنائے ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اسی لیے اللہ کو ہم بندوں سے بڑی محبت ہے. لیکن جب ہم حرکتیں ایسی کر بیٹھتے ہیں نا تو محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے. جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن انہی اولاد میں کبھی کبھی کوئی بیٹا ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. کہ وہ باپ جو کبھی اس بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، اس کے ہر فرمائش پوری کرتا تھا، اس کے حق تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کیا کرتا تھا، اب حال اسی باپ کو اس بیٹے کے ساتھ یہ ہے کہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو اللہ جس نے ہمارے ساتھ اتنے احسان، اتنی کرام، اتنی نعمت سب کچھ کیا ہے، لیکن اب ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے اتنے نالائق ہو گئے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہ کرے. یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہوگی، بڑی تباہی کا سبب بنے گا. تو آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. یہ ساری بات اس لیے بتائی جاتی ہے بطور نالج نہیں، بطور جانکاری نہیں، بطور عملی زندگی میں لانے کے لیے. سنیں اور دور کریں اپنی زندگی سے ان سارے بدعمالیوں کو، ان سارے بد افعال کو، بد کردار کو ختم کریں. پھر آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ صحیح مومن بن کے زندگی گزاریں گے، جینے کا مزہ کتنی پرسکون اور کتنی زندگی گزرتی ہے. تو آپ نے کہا 3 قسم کے لوگ ہیں، کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یعنی اتنے نالائق کہ اللہ بھی ان بندوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور تیسری جو سب سے خطرناک چیز ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کا پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا، ان کی صفائی بھی نہیں کرے گا. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں جنت میں جانے کے لیے صفائی بڑی ضروری ہے. بغیر تزکیہ نفس کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو تینوں پر بیٹھ اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور ایسے ہی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کو صاف پاک بھی نہیں کرے گا کسی بھی طرح سے. تو ان کا انجام بڑا خطرناک ہے. پھر آپ نے ان تینوں لوگوں کو گرایا، وہ کون کون ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا المرسل ازارہ، اپنے ازار، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے. پہننے والوں سنو، یہ بات ہے نا جو لوگ پسند نہیں کرتے، چڑھتے ہیں. کیوں ایسی باتیں بولتے ہیں؟ کوئی ایسی بات بولیں جو ہمارے زندگی کے اندر وہ نہ ہو کمی. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو آپ اس بیماری کا علاج کرے جو آپ کے اندر پائی جائے. وہ بیوقوف ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کے اندر بیماریاں اس کا علاج نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ایڈوانس کر دوں، یعنی اگلے 4 سال کے بعد میں ایسا آپ کا علاج کر دوں کہ آپ کو بخار نہیں. اور مریض کھانسی سے جھگڑا ہوا ہے، بخار اور اس کو سردی زکام لگا ہوا ہے، زبردست زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر کہ ان کو تو چھوڑو، ایڈوانس تمہارا علاج کرتا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جن کمیوں کو دیکھیں، جن کوتاہیوں کو دیکھیں، جن برائیوں کو دیکھیں، ان پر نکیر کریں، ان پر اٹیک کریں. اصلاح ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، وہ بھی توفیق کی بات ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے جس کو توفیق مل گئی الحمدللہ اس کا بیڑا پار ہے. نہیں ملتی وہ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں، اسے تسلیم کریں. اور تسلیم کرنا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جو توفیق الہی کا سبب ہو سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا المفسد ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہننے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، سننے دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ تسلیم. کتنے لوگ آپ دیکھیں ہر ایک کا فیشن بنا ہوا ہے. کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کے سامنے آتا ہوں، یار کپڑا اتنا اوپر پہنتے ہیں اچھا نہیں لگتا. بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہو تو آنکھیں بند کریں. یہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی، اس کا ہی جواب ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں.
ہم کو تو ایسے ہی جینے دو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، جو ان کی چوائس، ویسے ہم کو جینے دو. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ان کمیوں کو، بھائی اگر آپ ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنتے ہیں تو کوئی ٹیکس آئے گا اس پر، کوئی بل آئے گا، کوئی پیسہ لگے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر بھی اصلاح کرنے کو تیار. بس ایک ہی چور دل کے اندر چھپا ہے جو سکتا ہے، وہ یہ ہے یار لوگ تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. حد ہو گئی. یہ بھی بڑی وجہ ہے جو آپ کو دیندار نہیں بننے دیتی، بڑی سبب ہے جو آپ کو دیندار نہیں بننے دیتی، اور آپ کے دیندار بننے میں روڑا بنی ہوئی ہے. وہ وجہ سے سب کچھ آپ معمولی سمجھتے ہیں. دیندار طبقہ بھی تھوڑی سی سدھار کیا کرتا، مسجد میں آیا، کپڑا اوپر کیا، اور جیسے مسجد کے باہر گیا پھر ہو گیا. وہ ہماری دینداری بھی مسجد سے، حالانکہ وہ بھی کرنا ہی ہے. وہ جرم جو عام جرموں میں کرتا ہے، نماز میں بھی آ کر وہ جرم کرے، وہ اور بڑا جرم ہو جاتا ہے. لیکن ہماری دینداری کہاں تک؟ بس مسجد کے دروازے آگے. ایسا لگتا ہے کسی دینداری کا کوئی چولہا ہے، مسجد میں آئے تو پہن لیے اور جیسے باہر نکلے اس کو نکال کر. یہ دینداری چلنے والی نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ سب ہونے والا نہیں ہے. جو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے بیڑا پار ہو جائے گا، سخت جرم ہے. اس جرم میں جو فرمایا گیا کہ اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، اور تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا. دوسرا آپ نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا. لوگ کبھی کبھی نیکیاں کرتے، بھلائیاں کرتے کسی کے ساتھ، لیکن وقت آتا نا تو احسان جتلاتے، بہت بڑا جرم. بھائی آپ کے پاس جو کچھ ہے، جس کے ذریعے آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، وہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ اپنے بلبوتے پر حاصل کر لی. وہ اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی بھلائی کر کے احسان جتلاتے ہیں، اور اللہ نے آپ کے ساتھ اتنی بھلائی ہے کہ وہ اگر احسان جتلائے تو، وہ اگر اس کو مواخذہ کرنا شروع کر دے تو، وہ جو دیا ہے اس کو چھیننے لگ جائے تو آپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی بندے کو احسان کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے. یہ بڑا جرم ہے. اس سے سماج میں بگاڑ ہوتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، محبت کے بازار کا خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی احسان، اور جرم یہی ہے اللہ ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا. تیسرا آپ نے فرمایا المنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والے. دیکھیں آپ کتنا مطلب عام چلن ہے دکانداروں کا، جو بھی بزنس کے لائن میں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ جو جھوٹ نہ بولتے ہوں، اور جو بولتے نہیں ہوں گے ان کو بیوقوف بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، مارکیٹ کریں گے، تجارت کریں گے، کیا کر پائیں گے جھوٹ نہیں بولتے. وہ بیوقوف لوگ، چند بیوقوف لوگ ملیں گے، باقی سب ہوشیار. جتنا بڑا جو فراڈی، جتنا بڑا جو جھوٹا، اتنا بڑا وہ ہوشیار. تو آپ نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے نا، یہ بھی وہ بندہ ہے جس سے قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا. یہ ساری باتیں سنیں اور چھانٹیں اپنے اندر، ٹٹولیں کہ یہ بیماریاں ہم کو تو نہیں لگی ہے. اگر یہ بیماریاں آپ کی دور نہیں ہو رہی ہیں تو بھائی سوال نشان ہے کہ وہ نماز جو آپ کی برائیوں کو خاتمہ نہ کر سکے، وہ جنت میں داخلہ کیسے لا سکتے؟ وہ نماز جو آپ کے جرائم پر پابندی نہ لگا سکے، وہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کرا سکتی ہے؟ وہ اللہ کو کچھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے مسئلہ کیا ہے. اس پر غور سنجیدگی سے غور کریں اور دھیرے دھیرے برائی کو خاتمہ کریں. پھر آپ دیکھیں گے نیکیوں کا مزہ، نیکیوں کی لذت، نیکیوں کا لطف، اور بہت پرسکون کی زندگی آپ جائیں گے. ہم جو پریشان ہوئی ہے، نیکیاں تو کر بھی لیتے ہیں تھوڑے بہت، مگر منکرات سے ہم نہیں روک پاتے، برائیوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں روک پاتے. یہ وجہ ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنے کے نیچے جو بھی کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے وہ سب جہنم کا حصہ ہے. کتنی سب کو عید ہے. یہ حدیث سنیں اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، کیا حالات ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. اور پھر میں یہی کہوں، 10 میں بھی کہا کرتا ہوں کہ ساری باتیں سننے کے بعد فرق نہیں پڑتا نا، تو آپ سمجھ لیں ہمارے ایمان میں کمی، یقین میں کمی ہے. بھئی آپ کو پتہ چل جائے ہماری ٹرین فلاں ٹائم پہ آنے والی ہے،
اس یقین کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ٹائم سے پہلے آپ پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے ہو، اور لیٹ کرو گے تو یقین ہوتا ہے آپ گاڑی گئی ملنے والی نہیں، واپس آنے والی نہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ صاحب ٹخنے سے نیچے پہننے والا جو حصہ ہے نا وہ جہنم میں جانے والا، یقین اگر ہو جائے پھر آپ کا کپڑا ٹخنے سے کیسے سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر یقین ہو جائے جس طرح یقین ہونا چاہیے، یقین کا حق جو ہے کہ بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ بستر میں پڑے رہو گے فجر کے وقت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ سب یقین کی کلی کی پہچان ہے، اور جب تک آپ کی یقین مضبوط نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا، عملی میدان میں آپ مضبوط نہیں ہو پاؤ۔ کتنی بھی تقریریں سن لیں، کتنے بھی جلسے جلوس میں آپ شریک ہو لیں، ایمان اگر آپ کا مضبوط نہیں ہوتا نا تو عملی طور پر آپ بیدار نہیں ہو پائیں گے۔ بس وہ موٹی موٹی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گی، جسے لوگ دیندار سمجھتے ہیں، بہت ہو گیا ٹوپی آ گیا، بہت زیادہ دیندار بن کے چہرے پہ داڑھی آ گیا، اور زیادہ دیندار بن گئے تو کرتا پاجامہ آ گیا، اور زیادہ دیندار بن گئے تو کچھ عام بھلائیاں جو لوگ کرتے ہیں وہ سب آ جائیں گے، موٹی موٹی دینداری، لیکن اوریجنل جو ہے اندر سے جو اصلاح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اندر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے، پھر جا کر انشاءاللہ اندر سے اصلاح شروع ہوگا۔ بات ختم کر کے باقی بات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین کو میں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بآیاته والآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔